الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل کے درس مقدس میں ہم سب نے نبیوں کے متعلق پڑھا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اس بلند شان والے مرد کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہو۔ یہ ڈیفینیشن نبی اور رسول میں فرق عرض کیا تھا۔ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی۔ اسی طریقے سے عرض کی تھی کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش۔ لفظ لازمی بولنا ہے، کم و بیش، کم یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ رسول کریم اللہ کی دی ہوئی طاقت قوت اس کی عطا سے جانتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے۔ محدثین اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی انبیاء کی تعداد کو بیان کرنا ہے یہ لفظ لازمی کہنا ہے، کم و بیش۔ رسولوں کی تعداد عرض کی تھی، کتنے رسول ہیں جی؟ 313، اور بعض نے وہ 4 بھی لکھے ہیں۔ کون سے؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی، جن کو کتابیں ملی ہیں۔ اور اکثر کا فرمان یہ ہے چونکہ بعض نبیوں کو کتاب تو نہیں ملی لیکن صحیفے ملے ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں رسالے کو، چھوٹی کتاب صحیفہ، یہ بھی آپ نالج میں۔ صحیفہ چھوٹا ہوتا ہے، کتاب پوری مکمل ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک، زبور، داؤد، انجیل، یہ کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نبی بھیجے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ نبی ہیں؟ ان کو ایسا کام جو محیر العقول ہو، عقل کو حیران کر دیتا ہو، پریشان کر دیتا ہو، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و مقدس و معطر سے صادر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی۔ اور اگر ایسا کام جو محیر العقول ہو، عقل جسے نہ مانتی ہو، وہ کسی نبی سے صادر ہو، معجزہ۔ اور اگر وہ کسی ولی، صحابی، اہل بیت سے صادر ہو، کرامت۔ ہر صحابی ولی ہے، ہر اہل بیت ولی ہے، ہر ولی ہے۔ تو رسولوں اور نبیوں کو جو یہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کو یہ عطا کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ایسا کام جو محیر العقول ہو، عقل جسے تسلیم نہ کرے، عقل کو حیران کر دے، وہ کسی کافر سے صادر ہو، استدراج۔ اچھا، یہاں سے معلوم، میں نے کل عرض کیا تھا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے ایسے کام جو عقل کو حیران کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ولی کریں، وہ کافر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے جی؟ ولی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ساتھی جی؟ ہاں جی، اور جی یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ آگے ہیں نا، آگے پیچھے۔ ہاں جی حضرت، ولی کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی، شریعت کا پابند، کم از کم داڑھی منڈا ولی ہو سکتا ہے، اس کی بیعت۔ جو بندہ نمازیں نہ پڑھتا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ فرض نمازوں کے لیے حکم ہے کہ سب کے سامنے پڑھنی چاہیے۔ یہ کچھ لگے تو نہیں جی دکھاتے کی پڑھنا نا، فرض نمازوں کے لیے حکم ہے کہ سب کے سامنے پڑھو۔ تمہارے دل میں نیت نہ ہو کسی کو دکھا کے پڑھ رہا ہوں، لیکن بالخصوص حکم ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے
جان بوجھ کر فرض نماز پڑھا کرو تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کہتے ہیں میری نماز مکے میں ہے، میں ہمارے پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا پیر نہیں ہے، کہڑی مکے کی نمازیں، مکے میں نمازیں سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، لیکن معذرت کے ساتھ اگر نمازیں مکے میں ہوتی ہیں تو پھر کھانا بھی وہیں کھایا کریں، وہاں کھانا مل جاتا ہے، بڑا اچھا ملتا ہے، شورما وہاں سے نکلا ہے جی، عربی ڈش ہے نا یہ شورما۔ تو یہ جو پیر صاحبان کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں مکے میں ہوتی ہیں، تو ان کو کہا کریں بھائی جان کپڑے بھی وہاں سے لیا کریں، نذرانے بھی عربیوں سے لے کے آیا کریں، ریال لے کے آیا کریں، یہاں تو روپے میں تو ریال لے کے آیا کریں۔ تو یہ جھوٹے پیر ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ نبی ہمارے عقائد جو ہے نبیوں کے متعلق کیا ہونے چاہیے، کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک دو چھوڑ دیں پھر یار پڑھنا، میں ایسے ہی ہزاروں روپے لگا کے جناب آپ کو بلایا اور آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوتا، میں کہوں چلے پھر پڑھتے ہی نہیں ہو تم لوگ، یاد ہی نہیں کرتے۔ حضور آپ تو سبحان اللہ نا، یہ بزرگ جو ہمارے یہ قابل احترام ہے، لیکن یہ بچے بالکل ہی ساری رات بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں آپ کے لیے، یاد کرتے ہیں، آپ کو کتابیں پیش کی ہیں، سب کچھ دیا، تو آپ میں سے ایک بندہ بھی دعا کریں ختم کر دیں کورس، دل دکھتا ہے نا یار۔ اور تھوڑی پریشانی ہمارے لیے آپ بھی پریشانی بن جاتے ہیں کہ اتنا محنت کر کے آپ کے ساتھ ہم آپ کو یہ سعادت دے رہے ہیں اور آپ توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں جی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ ٹھیک ہے یہ معاملہ، اب ایک بندہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرے، آپ کے لیے اتنا، یہ دیکھیں لائٹیں جل رہی ہیں، بل آتا ہے اس کا، آپ کے لیے جناب یہ ساؤنڈ چل رہا ہے اس کا بھی بل آتا ہے، کتابیں دی اس پہ بھی پیسے لگے ہیں، اشتہار فلیکس لگے ہیں اس کے بھی پیسے لگے ہیں، اگرچہ اللہ کی رضا کے لیے لگائیں، لیکن اب آپ یاد ہی نہ کریں تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں نہ ہو۔ ذیشان اقبال صاحب کرا گئے اسلام پورا پڑھا تھا تو وہاں پر میں نے بند کر دیا تھا، تو یقین میں 2 دن یا 3 دن مجھے یاد نہیں دن، لڑکے پیچھے لگے معافیا مانگ رہے، اسا جی بس غلطی ہوگی آئندہ نہیں کریں گے، آج میرا دل کرا تو بند کر دیا، لیکن وہ بابا جی کے نا دل میں آتا نہیں یار، کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہ کیا کریں یار، ابھی پیپر بھی آپ نے دینا تو پیپر کیسے دیں گے پھر؟ اچھا جی اگلا سوال کیا ہے؟ سوال آج کا ہے، کیا انبیاء کرام کے علاوہ بھی کوئی گناہوں سے معصوم ہے؟ ہاں فرشتے، یہ نظریہ بہت اہم ہے، اس وقت ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ کیا؟ خطا، بے خطا، فلاں فلاں فلاں، ایسی عجیب بحثیں علماء نے چھیڑ دی ہیں جو ہمیں میرے خیال میں نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک مقدس معطر پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں سے بڑی روایات ہیں، لیکن اکابرین فرماتے ہیں ایسی روایات دنیا داروں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے، جو بالخصوص یونیورسٹی کے کالجز کے کچے ذہن کے بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے چند ایک ساتھی بیٹھے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت سرکار دین قرآن سرکار نماز یہ ہے، میں اپنی ایک چھوٹی سی عادت دیتا ہوں، ہم نے کتاب کھولنی ہے نا جی، ہم نے دیکھنا یار کہیں سرکار کی کوئی شان مل جائے، کوئی حدیث پاک، او کیا بات ہے، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، یعنی کہ ہمارا ہر وقت یہ ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ سرکار کے پیشاب مبارک کا کیا عالم ہے، لیکن ایک کچے ذہن والے بندے کو نہیں پتہ، ڈیفینس کے رہنے والے وہ جو لبرل قسم کے اور جو ہے سیکولرزم قسم کے لوگ ہیں، انہیں ان چیز کا کوئی نہیں ہے، اس لیے علماء نے فرمایا ہر بات کو ہر بندے کے سامنے، ایک شعر ہے لیکن میرا نہیں ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حضرت میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے مثال دی تھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر بندے کو ہر بات نہیں بتانی چاہیے۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا بالکل وہ لفظ آپ پر منطبق نہیں کیا، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ ہر بات سرکار نے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے اذہان کے متعلق بات کیا کرو۔ ایک پیر صاحب نے اس بات کو بیان کیا دھرنے میں، وہ جناب بڑی تہلکہ مچ گیا، کیسی بات کر دی۔ اب صاحب ٹی وی پر جو
لبرل قسم کے بیٹھے ہوئے اینکرز، انہیں کیا پتا کہ سرکار کے پیشاب مبارک کی کیا شان ہے، سرکار کے خون مبارک کی کیا شان ہے؟ کیونکہ ہمارا تو نظریہ ہے نا، ہم تو ہر وقت سرکار کی شان، سرکار کی عظمت، سرکار کے مقام پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں اور مقام مرتبہ ہے۔ دنیا دار اگرچہ مانتے ہیں، ڈیفینس امریکہ انگلینڈ ادھر کے لوگ نوجوان مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا آپ لوگوں کا مضبوط ہے، جتنا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کا ایمان مضبوط ہے۔ ان کو سرکار سے زیادہ محبت ہے، اس لیے ہر بات جو ہے وہ ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل یہ ایک بات کے لیے معصوم محفوظ تو فلاں فلاں، اس کو صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے معصوم، توجہ سے کل سنوں گا آپ سے میں، اور اگر کل نہ بیان کروں تو میں نے کورس ختم کر دینا ہے۔ مجھے نیند پیاری ہے، میں سو سکتا ہوں، کیا ہے اور بھی کام کر سکتا ہوں۔ میں نے ٹی وی کے پروگرام چھوڑے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور وہاں سے پیسے بھی ملتے ہیں۔ صرف یہاں میرے خیال میں 4 یا 5 پروگرام کیے میں نے کیو ٹی وی کے، اور رات پرسوں کر کے آئے ہوں ایک، اس کے علاوہ میں نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ یار ادھر ٹائم دینا ہوتا ہے، یہاں درس تدریس کے لیے پڑھنا ہے، مطالعے کے بغیر تو نہیں نہ پڑھا سکتے یہ ساری چیزیں۔ اگر کل لائیں گے تو میں چھٹی بالکل بند۔ ایک ہوتا ہے معصوم، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے محفوظ۔ معصوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو، یعنی کہ گناہ کا فنکشن ہی نہ ہو، گناہ کی وہ عادت ہی نہ ہو۔ وہ ہیں فرشتے اور نبی، جتنے بھی نبی ہیں سارے معصوم ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے معصوم ہیں۔ اور ایک ہے محفوظ، یعنی گناہ کا ان کے اندر عنصر تو پایا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت عظام، یہ اولیاء کرام جو خاص اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں محفوظ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک دعا کی جاتی ہے، کچھ جاہل قسم کے جو مولوی ہوتے ہیں جنہیں پڑھا پتہ نہیں ہوتا کہ علم دین کیا ہے، دعا کر یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما، صحابہ کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما، اہل بیت کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما، 12 اماموں کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آگے ایک جملہ بولتے ہیں 14 معصوموں کی روح کو سال کرتے قبول، سنی ہو کر 14 معصوموں والا ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، سیدہ پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، اہل بیت صحابہ کرام محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں۔ یہ آسان میں نے آپ کو اس سے پڑھے بغیر، اس میں جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہیں، مگر انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں۔ کسی اور کو معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ، آسان الفاظ، لیکن اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی ہے۔ اس بحث میں کوئی کہتا ہے یہ وہ دیکھو جو معصوم ہے، 14 معصوم ہے، آپ اس بحث میں نہیں پڑھنا، ان کا نظریہ ہے، ان کو مبارک۔ آپ نے بس اپنا نظریہ یہ رکھنا ہے کہ سادات، اہل بیت، سرکار کی آل، عظمت، مقام، شان، رفعت، بلندی، بہت زیادہ ان کو مقام ملا ہے، لیکن ایسی باتیں ان کے متعلق نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کسی میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا کل وہ جناب ایک بندے نے سوال کر دیا لائیو، کہتا جی وہ روایت کہ حضرت سیدہ پاک طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہی جل رہی تھی تو آپ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تو فوراً سورج، چاند، ستارے سارے چھپ گئے۔ یہ روایت بہت بالکل جھوٹی ہے۔ میں نے وہاں پر اس کا جواب دیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کا پھر میں نے جواب دیا، چلا ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا شان ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ پاک کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے۔ یہ کیا ایسی جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر؟ اسی طرح حضرت بلال حبشی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اذان نہیں پڑھی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا۔ کسی بھی حدیث پاک کی کتاب میں نہیں ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اسی طرح وہ روایت جو کوڑا پھینکا کرتے تھے، بڑے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ سلام ہے امیر المجاہدین کو جنہوں نے تحقیق کی، اور یاد رکھیں یہ تحقیق ہوتی ہے سال سے ہر کسی کی۔ ایک وقت تھا کہ ہم ایک تحقیق پڑھتے تھے، جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے، جس بھی حکیم کے پاس جاتے، اس نے کہنا جی قاری صاحب، امام صاحب، حضرت صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، میاں صاحب، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبح نہار منہ 4 گلاس پانی پینے۔ بڑے عرصے تک چلتی رہی روایت،
لوگ بھی بتاتے رہے، ہم بھی پیتے رہے، لیکن دعوت اسلامی نے ایک تحقیق کی ہے، تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ان کی تحقیق آ گئی، حدیث پاک صحیح حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، فرمایا نہار وہ پانی نہیں پینا چاہیے سوائے اس کے لیے جس کو ڈاکٹر، حکیم، طبیب، ماہر، حاذق، مسلمان بتائے۔ ایک ڈاکٹر جب بتائے، ڈاکٹر اگر بتائے تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جائے تو بطور شفا کے، بطور دوائی کے تو ہم شراب بھی پی سکتے ہیں بطور بیماری جب ہو، اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگے۔ لیکن اگر ایک حکیم جو ماہر بھی ہو، حاذق بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور متقی بھی ہو، یہ چار چیزیں ہیں، یہ اگر کوئی حکیم آپ کو بتاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جیسے دم کی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آپ شراب پئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اگر کہے گا تو اس کا گناہ، اگر غلط کہے گا تو اس پر ہے، لیکن بطور دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ جو تحقیق ہے پانی والی کرنے کی، ہر موقع پر دین جو ہے سبزر اتنا بڑا ہے، سمندر ہے، موقع محل کے حساب سے مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک تو یہ عقیدہ، دوسرا کل آپ نے سب نے یہ 10 انبیاء کرام کے نام یاد کر کے ہمیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ 10 نام صرف برکت کے لیے قرآن پاک کے اندر یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر 26 نبیوں کے نام آئے ہیں، کتنے؟ 26 نبیوں کے نام آئے ہیں، ان میں سے آپ نے یہ 10 نام جو ہے یہ یاد کر کے آنے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے کیا سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، سب انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور یہ صرف ہمارا دین ہے، ورنہ عیسائی، یہودی ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں ہر آئے دن۔ لیکن اسلام کیا درس دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ان کی توہین، اور وہ تو بڑے ہیں نا، شیش علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہے ان کی توہین کرنا ممنوع ہے اسلام کے اندر۔ آج یہ اگلا سبق ہے، غسل کے کتنے فرض ہیں جی؟ پہلا کلی کرنا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے، غرغرہ، روزہ، یہ جملہ کہنا ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، جسے غرارہ کہتے ہیں، روزہ ہو تو پھر کلی کرنا۔ وضو کے اندر کلی کرنا کیا ہے؟ سنت، اور غسل کے اندر کلی کرنا فرض۔ اسی طریقے سے ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، عام طور پر نرم ہڈی کہا جاتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی سخت، پورے جسم کو اس طرح دھونا کہ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کی کس قسمیں میں نے بتا دی۔ فرض غسل کب ہوتا ہے؟ اطلام ہو جائے، ہم بستری ہو جائے۔ سنت غسل کب ہوتا ہے؟ اثر ہوا ہے نا؟ ہاں جی خیر بھائی، اثر ہوا ہے، یعنی کہ ڈنڈی پٹی لگنی ہے، یہی ہے، بعد میں کوئی اثر ہوتا ہے کچھ۔ تو عیدین کے لیے غسل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے لیے، پیر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، ہاں عالم کی زیارت کرنے کے لیے، پیر بھی تو عالم ہی ہوتا ہے نا، جو عالم نہ ہو پیر کہاں ہوتا ہے؟ پیر صاحب کی، بزرگ کی کسی اچھی جگہ جانے کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب۔ ایک غسل واجب ہوتا ہے، ایک تو ہے نا یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، بار بار یا میں نے ذکر کیا تھا، پہلا سال تو رولا ڈل گیا تھا، غرض میں بھی بیان کیا، وہ میں نے پھر اس کے بعد بیان ہی نہیں کیا اس میں، حالانکہ بڑے اہم ترین مسائل تھے۔ اب تو چونکہ ریکارڈنگ ہوتی تب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، تو بڑے اہم باریک مسائل تھے جو کہ ہم نے بتانے تھے، اب میں نے بتانے چھوڑ دیے، باہر بتایا تھا آپ کو غسل کب، کیسے، کہاں، کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ایک ایک چیز، اور چھوٹے بچوں کو میں نے نکال دیا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے اس کا نکال کے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں نے خیال میں نے آج تک بیان نہیں کیا۔ اب صاحب ہے کہ غسل کے مسائل والد صاحب اپنے بیٹے کو تو نہیں بتا سکتے نا، بتانے چاہیے اگر سے، لیکن صاحب ہے کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، ہر باپ ہر ماں اپنے بچے کو نہیں بتا سکتی۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے بیان بھی کیا اور نیت کر لی کہ نہیں بیان کرنا ہے،
نہیں چھٹو کچھ تحقیق کا خود کر لیا کرو. اچھا جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاں غسل، ایک غسل واجب تو وہ ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا اطلاق کی صورت میں یا مثلی کی صورت میں. ایک غسل واجب اور ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی نالج کے لیے، جب بندہ منت مانے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو تیری رضا کے لیے غسل کروں گا. یہ بھی نیکی ہے، یاد رکھنا. غسل کرنا صرف ہم اس کو مزے یا چسکا یا گرمی ختم کرنا، بلکہ اچھی نیت سے اگر آپ غسل کرتے ہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. بعض منتیں میں نے پڑھی ہیں، یقین مانے دل خوش ہوتا ہے. بعض بزرگ کیا منت مانتے ہیں، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں وضو کروں گا تیری رضا کے لیے. وضو کرنے پہ اجر ملتا ہے نا، ثواب ملتا ہے، ایک ایک قطرے پڑھنے کی ملتی ہے، گناہ مٹتے ہیں. تو وہ یہ منتیں اب ہمارے ہاں 6 دیگے مانوں گا، 100 دیگے مانوں گا، 10,000 منگے مانوں گا، یہ کوئی منتیں نہیں ہیں. دیگوں والی تو چلو ہے، لیکن سرکار نے ایسی منتوں سے منع فرمایا ہے. اگر کسی نے کوئی منت مانی یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، تو وہ غسل کرنا کیا ہے؟ واجب. اسی طریقے نفل شروع کر دیے، اب شروع کی 1 رکعت پڑھی تو کسی وجہ سے وہ نماز چھوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا یا کوئی آ گیا یا ڈر گیا یا یعنی کہ سلام پھیر دیا کسی طریقے سے، کوئی مسئلہ بن گیا. اب وہ نفل اگر شروع کیے تھے اب ان کو پورا کرنا واجب ہے. شروع کر دیے تھے، اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے. غسل کتنے فرائض ہیں جی؟ آگے آ گیا تیمم. بہت مختصر اس پر پڑھاؤں گا، بڑی کمال کی گفتگو ہے، روایاتیں بھی بڑی ہیں. بس اس کے لیے سب سے بڑی فضیلت آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ تیمم کی سعادت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، صرف مسلمانوں کے پاس. اور کوئی مذہب کوئی دین ایسا نہیں جس کے اندر تیمم کی سعادت ہو، صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ تیمم کی سعادت ہمیں ملی ہے اول تو سرکار کے صدقے ہے، لیکن وسیلہ بنی ہے سیدہ عائشہ پاک. آپ سرکار کے ساتھ تشریف لے کے جا رہی تھی ایک سفر پر، آپ کا ہار مبارک گم گیا، ہار مبارک گم ہو گیا. تو سرکار کو عرض کی یا رسول اللہ میرا ہار میں نے کسی سے منگا ہوا تھا، کسی سے عاریتاً لے کے آئی. یہاں سے ایک معلوم یہ ہوتا ہے کہ شادی خوشی پر کسی سے کپڑے لے کر جانا، کسی سے جوتی لے کر جانا. اب تو خیر وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ میں بھائی کے کپڑے، یار بھائی کپڑے دے دے میں پہن کے جاؤں گا. اب تو ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. سیدہ پاک نے کسی سے ہار لیا، تشریف لے کے جا رہی تھی، راستے میں گم ہو گیا. تو سرکار سے عرض کیا رسول اللہ ہار گم ہو گیا ہے. سرکار نے سب صحابہ کو منع فرمایا ادھر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پہلے ہار ڈھونڈو، ہار ملے گا پھر جائیں گے. اب سارے صحابہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. سرکار آرام فرما رہے ہیں. یہاں پر نا بہت بڑا اعتراض ہے ان لوگوں کا جو سرکار کے علم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر سب نبی کو علم غیب ہوتا تو بتا نہ دیتے کہ ہار کہاں پڑا ہوا ہے. ایسی بات تو ان کی ایک عام بندہ سنو وہ تو کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس جواب سنو. اگر علم ہوتا سرکار بتا نہ دیتے کہ ہار فلاں جگہ پڑا، اٹھا لو وہاں سے. سرکار پر آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک تھک کر ہار ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے نا خیمے کے اندر. سیدہ پاک کو کوکھ کے اندر مارا، ٹانگ ماری. بیٹی تھی نا صاحب نے مار سکتے تھے. عائشہ کیا پریشان کر رکھا ہے تیرے ہار کی وجہ سے سارے صحابہ، پانی ختم ہو گیا ہے، اب پانی پینے کے لیے نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو نے اب عجیب سا وہ کر دیا ہے. بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں. سرکار بیدار ہو. ابو بکر نا نہیں مارنا نہیں ہے. بعض اوقات بڑی توجہ طلبات، بعض اوقات نبیوں کو بھلایا جاتا ہے، جان بوجھ کر ان کو بھلوا دیا جاتا ہے یا ان سے جو ہے وہ خاموش کروا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بیسیکلی پانی ختم ہونا تھا، پھر نماز کا ٹائم ہونا تھا، پھر سرکار کے بارگاہ میں صحابہ نے آنا تھا یا رسول اللہ نماز کے ٹائم میں وضو کے لیے پانی نہیں، کیا کریں؟ اتنے میں قرآن نازل ہو گیا، تیمم کی آیت نازل ہو گئی. جو ہی تیمم کی آیت نازل ہوئی ساتھ ہی سرکار جب اٹھے نا تو اسی اونٹ کے نیچے اما پاک کا وہ ہار جو ہے وہ پڑا ہوا تھا نیچے. تو وہ اصل میں سرکار کا بھولنا، سرکار کا خاموش رہنا، سرکار کا نہ بتانا، تیمم کی آیت کا نزول ہونا تھا اس کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیں تیمم صرف مسلمانوں کے لیے، اور یہ وسیلہ کس کا ہے؟ اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس کے بعد پھر سرکار جو ہے تیمم
جب انسان نے وضو یا غسل کرنا ہو اور اس کے لیے پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو، مثلا چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو مگر وضو غسل کرنے سے بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا واضح خطرہ ہو، تو مٹی وغیرہ سے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات، 4 میل، 1 میل ادھر، 1 میل ادھر، 1 میل ادھر، 1 میل ادھر، پانی نہ ملنے کا پتہ ہو کہ ملے گا نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ 1 میل جاؤں گا فلاں جگہ سے پانی مل جائے گا تو 1 میل سے پانی لے کر آنا ہے، تیمم تب جائز نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں سب سے مشکل مجبوریاں ہیں، سوری آسانیاں ہیں، بہت زیادہ پانی بہت وافر مقدار میں اللہ کا احسان ہے۔ اب زیادہ تر تیمم کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب معتکف اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے، اعتکاف کی حالت میں خدا نخواستہ مسجد میں احتلام ہو جائے، اس وقت حکم ہے کہ ایسے نہیں دوڑ پڑنا، تو بھی احتلام ہو گیا جناب کپڑے اٹھا دو جڑو نا، اور میں کہ پاک مٹی ہمارے ہر معتکف کے پاس ہونی چاہیے، پاک مٹی ہو، پاک مٹی سے وہ پھر اسے اٹھ کر تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد جرابیں پہنے، اگر جرابیں نہیں ہیں اتنا احتیاط ہے، اگر جرابیں نہیں ہیں تو رومال اس کے پاس جو ہے وہ یوں پھینکے، ایک ٹکڑا اس پر پاؤں رکھے، پھر اگلا ٹکڑا پھینکے، پھر اس پر پاؤں رکھے، پھر اسے اگلا ٹکڑا پھینکے، پھر پاؤں رکھے، اس طرح کر کے مسجد سے نکلنا ہے۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے جو نا دوڑ پڑے مسجد بہت پاکیزہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر جو طرح طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بہت محتاط ہونا پڑتا ہے مسجد کے لیے۔ تو یہ تیمم زیادہ تر معتکف کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ یا جنازہ تیار ہو اور سارا جنازہ کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، اب حکم ہے کہ ساتھ ایک طرف جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تیار ہے بالکل، اگر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں جنازہ گزر جاتا ہے تو حکم ہے کہ وہیں پر بیٹھ کر تیمم کر لیں، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں۔ یہ صورتیں ہیں۔ تیمم کا طریقہ کار بہت آسان ترین ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کے 2 فرض ہیں۔ تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے کتنے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے اور تیمم کے 2۔ تیمم کے پہلا فرض، بعض علماء نے 3 بھی لکھے، نیت انہوں نے لکھی، لیکن اکثر نے لکھا کہ تیمم میں نیت شرط فرض نہیں ہے، لیکن پھر ثواب نیت سنت ہے اس میں۔ پہلا فرض تیمم کا، پاک مٹی، وہ تو لازمی ہے، گندی مٹی نہیں، پاک مٹی۔ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ مٹی لگی ہوئی ہے، یہ ساری مٹی ہے یہاں، یہ ساری مٹی ہے یہاں، اچھا جی، العاقل تکفیہ الاشارہ۔ پاک مٹی پر یوں ضرب مارنی، ضرب یوں نہیں، ہاتھ نہیں رکھنا، ضرب آواز آئے، ضرب مارنی ہے، ہاتھ آگے لے جانا ہے، پھر ہاتھ پیچھے لے جانا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اگر مٹی زیادہ ہے تو اس کو جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کے بعد چہرے کی مقدار کیا ہے؟ ہاں جی، 1 کان کلو سے لے کر دوسرے کان کلو تک۔ یہ جو چہرہ ہے نا بیچ میں، یہ جگہ بیچ میں شامل ہیں، یہ جگہ بیچ میں شامل ہیں، یہ جگہ بیچ میں شامل ہے، اس کا مسح کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے، بالکل پیور، آرام سے پورا مسح کرنا ہے۔ داڑھی شریف کے لیے خلال کرنا ہے، جن کی داڑھی شریف نہ ہو پر ہو، پورا مسح کرنا ہے۔ کہاں سے؟ جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، 1 کان کلو سے لے کر دوسرے کان کلو تک۔ ایک فرض، پہلا فرض چہرے کے لیے پاک مٹی پر ضرب لگانا۔ دوسرا فرض پھر اسی طرح کرنا ہے، اس جگہ نہیں، اگر مٹی وہاں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری کا زور سے مارنا ہے، پھر آگے، پھر پیچھے، پھر دیکھنا ہے، اگر مٹی ہے زیادہ ہے تو یوں جھاڑنی ہے، یوں ہاتھ یہ درمیان میں یوں لے کے جانے، یہ ہاتھ آپ کے کھلے رہیں گے، یہاں لا کے ہاتھ پھر بند کر لیں، یہ یہاں چھوڑ دیں، یہاں آگے نہیں لے کے جانا، یہاں تک اچھی طرح اس کو مل لینا ہے کونیوں سمیت۔ پھر اسی طرح کے یہاں یہ لا کر پھر ہاتھ باندھ کر کے اچھے طریقے سے پورا یہ ان کونیوں سے لے کر یہ ہاتھ پورا مسح کرنا ہے۔ انگوٹھی پہنی ہے تو اتارنی ہے، توجہ سے انگوٹھی اتار کر اس کو مسح کرنا ہے۔ یہ ہے تیمم۔ پہلا فرض چہرے کے لیے ضرب، دوسرا فرض بازوں کے لیے۔ یہ طریقہ آ جائے گا آپ کو کہ آج تیمم کے 2 فرض۔ تیمم کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے زمین سے تعلق رکھنے والی ہر پاک چیز جو جلانے سے نہ پگھلے، نہ راکھ بنے، نہ نرم ہو، مثلا مٹی، ریت،
چونا، اینٹ، بجری اور پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پتھر جس پر مٹی جیسے ہوتا ہے، بعض علماء جو ہے اتنا احتیاط کرتے تھے جو مسجد کے اندر رہتے ہیں، جن کے حجرے جیسے ہمارا یہ حجرا ہے، اس میں اگر رہنا ہے بالفرض رہائش کرنی ہے تو اس کے لیے تیمم کا سامان ہونا چاہیے۔ اور تیمم یہاں پر سامان تو یہ ہے کہ اندر جو زمین ہے وہ سوری دیوار ہے وہ چونے کی ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ریت کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، چونے کے ساتھ یہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ عزیز پھر پڑھیں گے کل، پھر انشاءاللہ آپ تیار کر کے آئیں گے جی، مہربانی فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ کسی نے سوال کرنا ہے؟